حاضر ہوئے اور وہاں چلا کیا، آپ نے اللہ کی یاد کی. تو اسی طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ چلا کیا، اور حتیٰ کہ ان کا چلا انہوں نے بغداد شریف میں بھی کیا، حضرت غوث پاک کے سبحان اللہ. یہ آپ کے گرد و نواح آپ کی خانقاہ میں. تو اس وقت یہ لوگ تعلیمات حاصل کرنا یہ حصول فیض کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، اور یقیناً اسی نسبت اور حوالے سے حضور سیدی قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جن کی علمی وجاہت کے نہ صرف اپنے بلکہ پرائے بھی قائل ہیں، اور سب سے بڑے فتنے کے گریباں پر ہاتھ رکھنے والے یہ عظیم مرد قلندر اور درویش، اس حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ مختصر اس حوالے سے حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا بھی ذکر فرما دیں. میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی علیہ الرحمہ کی علمی وجاہت اور دین متین میں جو ان کی خدمات ہیں وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جو خود مقام علم پر فائز ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ویسے تعریف کر دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی. آج کل ویسے بھی لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں، جس مقام کا کوئی نہیں ہوتا وہ بھی بیان کرتے ہیں اور وہ بھی آرام سے سنتے رہتے ہیں. سچ. ہم ایسی تعریف نہیں کرنی چاہتے کہ جو ہمارے بزرگوں میں باپ دادے میں وہ تعریف نہ ہو اور ہم ویسے ہی ان کے لیے کوئی الفاظ کہیں. سچ. کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی. تو پیر صاحب کی علمی حیثیت، ان کی خدمات، جس طرح حضرت مولانا فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی کی وجاہت علمی پر ان کی تصانیف شاہد ہیں. سچ. ان کا ایک مقام متعین ہوتا ہے سبحان اللہ. کہ مولانا فاضل بریلوی کا کیا مقام ہے علم میں. حضرت مجدد صاحب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک تصوف میں مقام ہے، ان کے جو مکتوبات ہیں ان کے مطالعے سے واضح ہوتی ہے ان کی شخصیت. اسی طرح جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہوئے ہیں تو کلام دلیل ہوتا ہے انسان کے جو مقام کی. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد مرزائیت میں جو کام کیا ہے وہ کام صرف شور شرابے کی حد تک نہیں تھا کہ شور مچایا جائے کہ یہ کافر ہیں اور یہ ہے وہ ہے. پیر صاحب نے نہایت علمی زبان میں، اور بلکہ مرزا صاحب نے تو ان کے لیے سخت و سست الفاظ بھی کہے، سچ. برے لفظ کہے جو مرزا صاحب کو کہنے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ یہ خالصتاً علمی زبان ہے اور سنجیدہ لوگ علم کی زبان میں، علم کے لہجے میں بات کرتے ہیں. سچ. یہ تو گنواروں کی عادت ہے کہ جب دلیل نہ رہے تو وہ ایسی گھٹیا زبان پر اتر آتے ہیں کہ جو علماء کو اور اہل علم کو زیب نہیں دیتی. میں نہیں سمجھتا کہ مرزا صاحب نے پیر صاحب کے لیے اتنے گئے گزرے لفظ اور گندے لفظ اور گھٹیا لفظ کیوں استعمال کیے. بہرحال پیر صاحب نے جواب غزل کے طور پر اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے بڑھ چڑھ کر لفظ بولتا، گالی دیتا، جس طرح مرزا صاحب نے کہا ہے. تو پیر صاحب نے، آپ دیکھ لیں ان کی تصانیف، کہ پیر صاحب نے علمی طور پر پوری طرح ان کا رد پیش کیا، اور ان کے جو مذمومات باطلہ ہیں، جو ان کا ایک انداز فکر ہے، تو ان کو آیات قرآن حدیث اور ان کی روشنی میں آپ نے تمام سوراخوں کو بند کیا. اور پھر مزہ یہ ہے کہ سب کچھ مرزا صاحب نے کہا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا، مرزا صاحب کا صاحب انہوں نے کہا، پیر صاحب نے مرزا صاحب کہا. سچ. مرزا صاحب کی طرح زبان جس طرح انہوں نے چلائی، تو انہوں نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو مشائخ اور علماء میری نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ لعنتی ہیں، معاذ اللہ، اور دار اسلام سے خارج ہیں.
اور ان کی موت ایسی ہوگی، وہ گندے ہیں فلاں، بڑی گالیاں دی انہوں نے، اس میں پیر صاحب کو بھی دی، گولڑے کی سرزمین کو بھی گالی دی. تو یہ مگر مرزا صاحب کا عمل جو ہے یہ ان کی علمی وجاہت پر دلیل نہیں ہے. اگر ان کے پاس جو انہوں نے دعویٰ کیا اس پر دلیل قاطع ہوتا تو وہ علمی زبان سے مہذب لہجے میں گفتگو کرتے، جواب دیتے، یا پھر نبوت کے مدعی کے لیے ضرورت کے وقت اللہ کی طرف سے معجزات کا پیش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو کم از کم مرزا صاحب کو جواباً کوئی معجزہ پیش کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ نبوت کے مدعی تھے. تو اگر پیر صاحب نہیں مانے، یا کیونکہ سب سے پہلے میدان میں اترنے والے میرے دادا ہیں، پیر میر علی شاہ ہیں، اور آج تو کئی لوگ مدعی ہیں کہ ہمارے دادا نے یہ کام کیا، ہمارے والد نے کام کیا. کچھ دوسرے مسلک کے لوگوں وہ کہتے ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں کہ کسی نے اگر کام کیا ہے تو ہم اپنا نمبر نہیں بنانا چاہتے. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ کوئی تصنیف سامنے لائے. میرے دادا کی تصنیف ہے سیف چشتیائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت جامع کتاب ہے وہ کتاب انہوں نے. اور پھر حیات مسیح میں انہوں نے ایک 80-90 صفحے کی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے قرآن و حدیث اور پر بحث کرتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی پر مال جسد جسم کے ساتھ اٹھائے جانے پر بحث کی اور دلائل و شواہد سے یہ ثابت کیا. تو اس طرح کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی پیر صاحب، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، چاہے وہ پیر خانوں میں سے کسی سے تعلق ہو، چاہے جس سلسلے سے بھی ان کا تعلق ہو، تو اپنے آباء و اجداد کی کوئی تصنیف لائیں اس دور کی، جو سیف چشتیائی کی طرح ہو، یا حیات رسالت جو حیات مسیح ہے اس کی طرح کوئی کتاب ہو. اور پھر میدان میں جانا اس طرح ثابت ہو. پھر جو شرائط طے ہوئیں وہ میرے دادا کے ساتھ ان جو مناظرے کی جو کیفیت ہے ہمارے حالات میں، اور ساری دنیا جانتی ہے سچ کہ شیعہ نے، وہابیوں نے اور دیوبندیوں نے اور جتنے مسالک ہیں قرآن نے سب نے ان کو متفقہ طور پر اپنا قائد اور رہنما تسلیم کیا. رہنما تسلیم کیا کہ آپ ہماری طرف سے جو گفتگو کریں گے ہم آپ کو رہنما تسلیم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ اتنے مسالک جب ایک آدمی پر متفق ہوں اور تمام مسلک اس کا احترام کرتے ہوں، میرا خیال میں آپ کو اس دور میں اور بالکل آج بھی اسی طرح ایسی شخصیت آپ کو کی نظر میں نہیں آئے گی. بہت کم کوئی ہوگا جس کے سارے مسلک کا احترام کریں. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت میرے قبلہ پیر دادا صاحب کو وہ مقام الحمدللہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور نہایت جیسے کہ یہ دربار شریف کی روایت ہے، آپ نے الحمدللہ اپنی اسلاف کی اس روایت کو برقرار رکھا ہے اور بڑے احسن انداز میں حضرت تعالیٰ کے بارے میں گفتگو فرما کر ہمارے ناظرین تک ان کے اصل پروگرام، مشن، مقصد اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں تائید الہی بھی حاصل تھی اور اس کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اسے مکمل ایک تائید حاصل تھی. اس کے باوجود وہ چونکہ عالی نسب لوگ تھے اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ مد مقابل کو بھی اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کو الحمدللہ انہوں نے اس اپنے شخصیت کو، نسب کو، علمی وجاہت کو برقرار رکھا. صاحب اس حوالے سے میں چونکہ صوفیاء کرام نے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی جو پریکٹیکل لائف تھی وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی. ان کے ہاتھ میں اگر دائیں میں قرآن ہے تو بائیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی. تو میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے اللہ پاک نے آپ کو اپنی نعمتوں اور صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا کلام بھی آپ ہمارے ناظرین تک سنائیں، کیونکہ ایک عرصے سے آپ ٹیلی ویژن پہ نہ صرف کیوں ٹی وی پہ پاکستان میں
آپ کی ساری زندگی ہی، میں رات کو بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ لباس پہنتے ہیں تو وہی جی چاہتا ہے کہ وہی دیکھتے رہے، جو بھی لباس آپ پہن لیں وہ خوب جچتا ہے آپ پر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان اور کلام کے اندر بھی، یہ سب حوالے سے نہیں کہ گولڑا شریف میرا پیر خانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس رب نے آپ کو اتنا نوازا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ سرکار سیدنا مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حال ہی میں آپ نے منقبت لکھی ہے وہ ہمارے ناظرین تک اگر آپ سنا دیں تو بہت کرم فرمائی ہوگا. میں چشتی صاحب، آپ وہ بات، مجھے کسی استاد کا شعر یاد ہے، میں ابھی کچھ سناتا ہوں کہ پیر صاحب علیہ رحمت نے جو مرزا صاحب کے ساتھ جس انداز سے بات کی، یا ویسے بھی اور لوگوں کے ساتھ اور کرنی چاہیے، تو مد مقابل کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے، سچ. اس کے مطابق بات کی جاتی ہے نا. تو کسی استاد کا شعر ہے کہ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو. ہاں ہاں ہاں، شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی. شرمندہ ہو جائے. ہاں سچ. شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. تو مکرر خاندانی ایک دفعہ پھر جناب. شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی، یعنی اس میں یہ محسوس ہو جائے نا کہ میں شکست کھا گیا ہوں، میرے پاس دلائل نہیں ہیں، تو وہ شرمندہ ہو جائے واہ. بفرنے اور الجھنے کے ساتھ. تو اگر وہ الجھ گیا تو وہ خاندانی نہیں ہے، چھوٹے خاندان کا آدمی ہے. سچ. تو اگر وہ پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تو وہ خاندانی آدمی ہے کہ اس نے اپنی شکست تسلیم کی. شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو. تو پھر مزہ آتا ہے خاندانیوں کے ساتھ. جو خاندانی نہیں ہے ان کے ساتھ ٹکر لینے سے فائدہ کیا؟ سچ. خود کو ذلیل کرنے والی بات. سچ. واہ. تو اس لیے پیر صاحب نے اپنے خاندان اور مرتبے کی روایات کے مطابق، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کلو انائن یترشح بما فیہ ہے، کہ برتن کے اندر جو کچھ پڑا ہو وہی نکل باہر نکلتا ہے. تو جس کے اندر جو فضیلت ہوگی تو وہی برتن کے اندر جو کچھ ہوگا وہی نکلتا ہے. تو جو کچھ مرزا صاحب کے برتن میں تھا وہی کچھ نکلا، اور جو پیر صاحب کے برتن میں تھا وہی کچھ نکلا جو ان میں تھا. تو میں سب سے پہلے ایک نعت کے چند شعر حضور بسم اللہ. سید عالم کے مرحبا. چند شعر کے، اسی کے آستاں کو آسیوں کا مستقر رکھا. واہ واہ سبحان. اسی کے آستاں کو آسیوں کا مستقر رکھا، خدائے پاک نے تاج شفاعت جس کے سر رکھا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اسی کے آستاں کو آسیوں کا مستقر رکھا، خدائے پاک نے تاج شفاعت جس کے سر رکھا. تصور میں میرے شام و سحر رہتی ہے وہ صورت. سبحان اللہ سبحان. تصور میں میرے شام و سحر رہتی ہے وہ صورت، جسے خود خالق صورت نے بھی پیش نظر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے خود خالق صورت نے بھی پیش نظر رکھا. اور زہ عزت جب امت شاہ کی پہنچی سرے معاشر. زہ عزت جب امت شاہ کی پہنچی سرے محشر، تو جبرائیل نے پل پر بچھا کر اپنا پر رکھا. واہ واہ سبحان اللہ. تو جبرائیل نے پل پر بچھا کر اپنا پر رکھا، اور خدا نے تجھ کو علم اولین و آخرین دے کر. سبحان اللہ. خدا نے تجھ کو علم اولین و آخرین دے کر نہ تجھ سے رابطہ توڑا، نہ تجھ کو بے خبر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا کا مرحبا رب کا مرحبا. مرحبا. خدا نے تجھ کو علم اولین و آخرین دے کر سبحان اللہ نہ تجھ سے رابطہ توڑا، نہ تجھ کو بے خبر رکھا. سبحان اللہ سبحان. یہ ایک خاص شعر ہے کہ جگہ چھوڑی جو اپنے بیت میں ایک سمت عیسیٰ کی. جگہ چھوڑی جو اپنے بیت میں ایک سمت عیسیٰ کی، تو ایک گوشہ پہ تدفین صدیق و عمر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جگہ چھوڑی جو اپنے بیت میں ایک سمت عیسیٰ کی، تو ایک گوشہ پہ تدفین صدیق و عمر رکھا. سبحان اللہ. ازل ہی میں یہ منصب کر دیے تقسیم قدرت نے. ازل ہی میں یہ منصب کر دیے تقسیم قدرت نے،
ہمیں دیوانہ ٹھہرایا تجھے دیوانہ گر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ازل ہی میں یہ منصب کر دیے تقسیم قدرت نے ہمیں دیوانہ ٹھہرایا تجھے دیوانہ گر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ستاروں کی ضیا بخشی تیرے اصحاب کو حق نے ہاں 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 ستاروں کی ضیا ضیا بخشی تیرے اصحاب کو حق نے تجھے اصحاب کے جھرمٹ میں مانند قمر رکھا واہ واہ سبحان اللہ سبحان تجھے اصحاب کے جھرمٹ میں مانند قمر رکھا اور غلام پنج تن تھا میں ہاں 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 نصیر اللہ نے دیکھو سبحان اللہ غلام پنج تن تھا میں نصیر اللہ نے دیکھو میری جھولی کو بھرنے سیدہ زہرا کا در رکھا واہ 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 غلام پنج تن تھا میں سبحان غلام پنج تن تھا میں نصیر اللہ نے دیکھو میری جھولی کو بھرنے سیدہ زہرا کا در رکھا سبحان اللہ خدائے پاک نے تاج شفاعت جس کے سر رکھا حضرت پیر صاحب علم بولتا ہے نا جی الحمدللہ اور قرآن پاک کی بیشتر آیات بینات کا آپ نے ترجمہ فرمایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے شان میں اور نبی پاک علیہ السلام کے علوم کے بارے میں کس خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پیش فرمائی پھر سرکار دو عالم وسلم کے اہل بیت کا ذکر جی ہاں۔ سرکار دو عالم کے جو صحابہ کا لوازم ذکر اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کو جو کچھ رب نے عطا کر رکھا ہے علوم عطا کر رکھے سب کا آپ نے عقائد اسلامیہ کی صحیح جو تصویر کشی آپ نے اس نعت کے اندر جو ہے وہ فرما دی ہے اب میں عرض کروں گا سیدنا مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ ایک منقبت میں ایک سیدنا علی المرتضیٰ کی ایک منقبت کے چند شعر پیش کرتا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا علی کا ہے واہ واہ جس سمت دیکھتا ہوں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے دنیا آشتی کی پھبن مجتبی حسن واہ واہ دنیا آشتی کی پھبن مجتبی حسن لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے واہ واہ سبحان اللہ لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے مارا علی کا ہے سبحان اللہ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور کل کا جمال مظہر کل میں ہے عکس ریز کل کا جمال مظہر کل میں ہے عکس ریز گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے او اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس اے عرض پاک پاکستان اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے اور علی کا مقام کہ اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر ارے نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا سبحان اللہ اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں سبحان اللہ تم دخل دے رہے ہو
अकीदत के बाब में देखो मुआमला ये हमारा अली का है। हाय हाय वाह 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 मामला वाह वाह तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। और हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं। सुभान अल्लाह। हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिल पर हमारे सिर्फ इजारा अली का है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिल पर हमारे सिर्फ इजारा अली का है। और आसार पढ़ के महदिये दौरां के यूं लगा, आसार पढ़ के महदिये दौरां के यूं लगा, जैसे ज़ुहूर वो भी दोबारा अली का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसार पढ़ के महदिये दौरां के यूं लगा, जैसे ज़ुहूर वो भी दोबारा। और एक हदीस की तरफ के असहाबी कन नुजूम का इरशाद भी बजा। असहाबी कन नुजूम का इरशाद भी बजा, सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है। असहाबी कन नुजूम का इरशाद भी बजा, सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है। दुनिया में और कौन है अपना बजुज़ अली। दुनिया में अपना कौन है, दुनिया में और कौन है अपना बजुज़ अली। हम बेकसों को है तो सहारा अली का है। और मख्ता है तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात। हज़रत इसके बाद में एक इमाम हसन की एक रुबाई सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। मक्ता फिर मुकर्रर। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। सुभान अल्लाह। एक जनाबे इमाम हसन ने सल्तनत छोड़ दी थी झगड़े फसाद के हवाले से कि वो सल्तनत मैं नहीं लेता जिस पर झगड़ा और लोग कत्ल किए जाएं, तो इसे आप रखिए। उस पर मैंने एक कता पेश किया है हज़रत इमाम हसन की नज़र कि आकिल के दिल में कद्र मेरे इस सुखन की है, आकिल के दिल में कद्र मेरे इस सुखन की है, दुनिया में सबसे शान जुदा पंजतन की है। सुभान अल्लाह। आकिल के दिल में कद्र मेरे इस सुखन की है, दुनिया में सबसे शान जुदा पंजतन की है। ठुकराया जिसने सल्तनत शाम को नसीर, ठुकराया जिसने सल्तनत शाम को नसीर, वो ज़ाते पाक सिर्फ इमाम हसन की है। वाह वाह। ठुकराया है जी। आकिल के दिल में कद्र मेरे इस सुखन की है, दुनिया में सबसे शान जुदा पंजतन की है। सुभान अल्लाह। ठुकराया जिसने सल्तनत शाम को नसीर, वो ज़ाते पाक सिर्फ इमाम हसन की है। तो ये हज़रत अली की और हज़रत इमाम हसन की बारगाह में तो खैर सिलसिला कलाम चलेगा, तो और फिर को पेश मैं चाहूँगा कि हज़रत इमाम हसन के साथ जनाब इमाम हुसैन का भी जिक्र जो है, सैयदा शबाब आल जन्नत, चूँकि दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर आपने जनाब इमाम हसन जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमा दिया था कि मेरा ये शहज़ादा जो है ये सुलह का पैगाम देगा, और यकीनन उन्होंने सुलह की खातिर, अमन और राष्ट्री की खातिर एक अजीम सल्तनत को भी ठुकरा दिया। तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि फिर इमाम आली मुकाम ने भी तो अपना खून देकर शजरे इस्लाम की आबियारी की है, तो मैं चाहूँगा उस हवाले से भी चंद शेर मैं पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह जनाब। कि तारी है अहले जबर पे हैबत हुसैन की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारी है अहले जबर पे हैबत हुसैन की, अल्लाह रे ये शाने जलालत हुसैन की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कटवा के सर गवाही ये तौहीद दे गए। हाय हाय है, कटा के सर। हाँ हाँ। तौहीद तो सब बयान करते हैं, हाँ, लेकिन हुसैन ने जो सर कटा के जो तौहीद वाह, की, वाह, वाह, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। सुभान अल्लाह। कटवा के सर गवाही ये तौहीद दे गए, बेमिसल है जहां में शहादत हुसैन की। सुभान अल्लाह। सूंघी थी
لے کے ہاتھ میں دشتے بلا کی خاک، سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں دشتے بلا کی خاک، ارے نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں اللہ اکبر، دشتے بلا کی خاک، نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس لیے، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس لیے، ارے دستے محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، سبحان اللہ، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس لیے، دستے محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، جیسے آج کل کچھ بد نصیب کہتے ہیں، پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، سبحان اللہ، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، اور حسین کے ماننے والوں کی نظر کرتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، حسین کے اور سیدہ زہرا کے غلاموں کی نظر کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، سبحان اللہ، نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، سبحان اللہ سبحان، نرمی وہی، واہ واہ، سارے اوصاف آپ نے وہی، کہی، سرکار کے سارے اوصاف، سادگی وہی، سبحان اللہ سبحان، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، قیامت میں جو منظر ہوگا ساری کائنات کے جمع اللہ ہونے کا، اللہ، واہ پیر جی، سبحان اللہ، قرآن و سنت کے حوالے سے اگرچہ اس اجتماع کا مقصد جس طرح آپ سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے حسین کی اس جو بلند پایا جو شہادت پائی ہے آپ نے اور جو کردار ادا کیا ہے اس کے حوالے سے میں یہ شعر حسین کی نظر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ اجتماع دنیا وہاں کٹھی کیوں ہوگی سزا و جزا کے لیے، لیکن میں نے شاعرانہ ایک منظر پیش کیا ہے واہ واہ، کہ منظر میں معاشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، ہاں 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 ہاں، معاشر میں اجتماع کا، اتنی مخلوق کیوں کٹھی ہے معاشر میں، معاشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، شاید دکھائی جائے گی صورت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، معاشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، شاید دکھائی جائے گی صورت حسین کی، سبحان اللہ، اظہار حرف حق پہ ہیں پہرے لگے ہوئے، ہاں ہاں ہاں، اظہار حرف حق پہ ہیں پہرے لگے ہوئے، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اظہار حرف حق پہ ہیں پہرے لگے ہوئے، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی، اور حسین پر کے نام سے محبت کرنے والوں خوش نصیبوں، جو ان پہ مر مٹا، جو ان پہ مر مٹا ہے وہ ٹھہرے گا سرخرو، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، جو ان پہ مر مٹا ہے وہ ٹھہرے گا سرخرو، ارے محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، معاشر میں رنگ، یہ وہاں پتہ چلے گا کہ حسین کو ماننے کا کیا رنگ ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اور کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، واہ واہ، سبحان اللہ، کل بھی راج تھا، دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، واہ واہ، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، سبحان اللہ، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، اور آخری شعر ہے کہ رکھتے ہیں
اپنی یاد سے آباد میرا دل، سبحان اللہ، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، سبحان اللہ، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، اور طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، ہاں ہاں ہاں، اللہ رے یہ شان جلالت حسین حسین کی، کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ پیر صاحب بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا، جہاں آپ نے سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمایا، اور اس کے ساتھ پھر حضرت سیدنا حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد کروں گا کہ ابھی آپ سنا ہے کہ آپ نے تازہ کلام لکھا ہے ام المومنین، محبوبہ ہے محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر چند اشعار اس حوالے دو سے چار بھی شعر میں وہ بھی سنا دیں تو بہت مناسب رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان بحضور صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مرحبا یہ جلوہ زیبائے بام عائشہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا یہ جلوہ زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، سبحان اللہ، دختر صدیق اکبر زوجہ خیر الورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دختر صدیق اکبر زوجہ خیر الورا، ہے دوگنا اوج کا حامل مقام عائشہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھب وہی ہیبت وہی آہا، ندرت وہی قدرت وہی، واہ 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 واہ، چھب وہی ہیبت وہی ندرت وہی قدرت وہی، پرتوے نطق نبوت ہے کلام عائشہ، سبحان اللہ، سبحان، پرتوے نطق نبوت ہے واہ واہ واہ، کلام عائشہ، سلس دین ان کے توسط سے ہوا حاصل ہمیں، سبحان اللہ، سلس دین ان کے توسط سے ہوا حاصل ہمیں، تا ابد جاری رہے گا فیض عام عائشہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، آئے آئے، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، ارے پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، واہ واہ، پوچھ امت کے تجھ کو کیا بزرگوں، معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، اور کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام عائشہ، سبحان اللہ، کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام عائشہ، تو اگر ماں کا رہا گستاخ کر توبہ ابھی، ہاں، واہ واہ، تو اگر ماں کا رہا گستاخ کر توبہ ابھی، ہے کھلا تیرے لیے دار السلام عائشہ، سبحان اللہ، ہے کھلا تیرے لیے دار السلام عائشہ۔ اور عائشہ دیکھیے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اللہ کرے وہ قبول فرمائے اور میری مغفرت ہو جائے، سبحان اللہ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، واہ 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 واہ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام، اور مل نہیں، ایک فارمولہ بتا رہا ہوں میں کہ مل نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی، سبحان، مل نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی، اور مل نہیں سکتے نبی بے احترام عائشہ، ہاں ہاں ہاں، مل نہیں سکتا نسخہ بتا خدا دیا، فارمولہ بتا دیا آپ نے، بے مل نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی، اور مل نہیں سکتے نبی بے احترام عائشہ،
عائشہ کے ساتھ رخصت ہو گیا ان کا مقام، عائشہ کے ساتھ رخصت ہو گیا ان کا مقام، ہو سکا کوئی نہ پھر قائم مقام عائشہ، اور یاد سے جن کی دل مضطر کو ملتا ہے قرار، ایک نام فاطمہ ہے ایک نام عائشہ، ایک نام فاطمہ ہے ایک نام عائشہ، اور آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال، آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال، لیجیو مد بے ادب لہجے میں نام عائشہ، آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، اور جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، سبحان اللہ، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے۔ اور ساری دنیا تسبیح پڑھتی ہے، پیر فقیر بھی سچی بھی پڑھتے ہیں لوگ، اور ریائی بھی پڑھتے ہیں، ویسے چکر والی تسبیح بھی پڑھتی ہے آج کل سب چلتی ہے، لیکن میں اپنی تسبیح پیش کر رہا ہوں۔ سبحان میری تسبیح کیا ہے؟ اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، واہ 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 واہ، اپنا اندر، کیونکہ عائشہ کا نام ورد کرنے سے اندر صاف ہوتا ہے، سبحان، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، اور یہ تجھے معلوم تو پیتا ہے کس مشرب کی میں، یہ تجھے معلوم تو پیتا ہے کس مشرب کی میں، ارے اہل سنت کے تو ہاں چلتا ہے جام عائشہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ تجھے معلوم تو پیتا ہے کس مشرب کی میں، اہل سنت کے تو ہاں چلتا ہے جام عائشہ۔ اور شعر دیکھیے، 2 شعر پڑھوں گا صرف، کہ ان کی عصمت کی ہیں آیات برات پہرہ دار، سبحان اللہ، ان کی عصمت کی ہیں آیات برات پہرہ دار، سورہ النور تیغے بے نیام عائشہ، واہ 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 واہ، سورہ النور، اللہ نے عصمت کا جو سرٹیفکیٹ دیا ہے سیدہ عائشہ کو، سورہ نور کی آیات ہیں کہ سورہ النور تیغے بے نیام عائشہ۔ اور آخری شعر، مجھ کو ہے خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیر، مجھ کو ہے خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیر، اور سرما میری آنکھ کا گرد خرام عائشہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ کو ہے خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیر، اور سرما میری آنکھ کا گرد خرام عائشہ، مرحبا یہ جلوہ زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ حضرات، میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ مولائے کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن حسین، اہل بیت کے لیے تو بے شمار لوگوں نے مناقب کہے ہیں، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو ایک مقام ہے شریعت میں، دین میں، مذہب میں، حضور کے گھر میں، اس کے حوالے سے جو میں نے یہ منقبت کہی ہے، یہ حضرت سیدہ عائشہ نے مجھ سے کہلوائی ہے۔ سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں تم سب کی ماں ہوں، تم نے میرے لیے کچھ نہیں کہا، میں نے یہ محسوس کیا، تو میں نے اس لیے آپ کی منقبت کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عائشہ، حضرت بریرہ جو آپ کی نوکرانی تھی، تو اس کے حوالے سے حضرت بریرہ، حضرت عائشہ، حضرت صدیق اکبر، اور پھر حضور کی جناب میں پہنچ کر اللہ کی جناب میں قبول ہوئے گی، اور یہی منقبت میری بخشش کا سامان بنے گی انشاءاللہ۔ پیر جی، آپ نے بہت ہی خوبصورت احسن انداز سے، اور پھر آخر میں جو آپ نے ٹیپ لگائی ہے، الحمدللہ یہ آپ ہی کے شان کے لائق ہے جی۔ آپ نے ہر لحاظ سے ہمارے ناظرین کو ابتدائی طور پر صوفیہ کرام، اولیاء اللہ اور ان پاکان امت کے حوالے سے خوبصورت گفتگو میں ان کے مشن کی تکمیل اور ان کا جو اصل مقصد تھا
اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت قبلہ عالم سید السادات سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ پھر آخر میں آپ نے اپنا خوبصورت کلام جو آپ نے خود لکھا وہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی صوفیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہماری دعوت کو قبول فرمایا، ہمارے کیو ٹی وی کے ناظرین تک ایک اعلیٰ عرفہ پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکات عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم پہ قائم اور دائم رکھے۔ ناظرین محترم، آپ حضرات ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اس پروگرام میں آپ نے ہماری عزت افزائی فرمائی۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عقائد صحیحہ پر، عقائد اسلام پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیے محترم ناظرین کرام کہ آنے والے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات جو ہے یہ شب برات ہے۔ اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا سبب اور ذریعہ 16 اور 17 اگست کی درمیانی رات انشاءاللہ العزیز کیو ٹی وی کے پروگرام پر بھی خصوصی پروگرام جو ہیں یہ کیو ٹی وی چینل کے ذریعے نشر کیے جائیں گے، اور قبلہ پیر صاحب جو ہیں وہ اولڈم میں اسی حوالے سے ایک خوبصورت محفل سے خطاب کریں گے، اور اسی طرح جامعہ اسلامیہ غوثیہ لٹن میں بھی اس رات کو ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کیو ٹی وی کے ناظرین ان محفل میں شمولیت بھی فرمائیں گے اور خصوصی پروگرام کو بھی کی نشریات کو بھی دیکھ اور سن سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب آپ کا بھی ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔